اگر آپ اپنے ڈیری فارم کو زیادہ سے زیادہ منافع بخش بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اچھی نسل کے جانور۔ نمبر 2، جانور کی متوازن خوراک۔ نمبر 3، آرام دہ ماحول مہیا کرنا۔ جب بات ہو جانور کے لیے آرام دہ ماحول کی تو سب سے اہم چیز ہے مناسب شیڈ۔ سوال یہ ہے کہ ہم کن طریقوں کو اپنا کر جانور کو آرام دہ ماحول دے سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا DRDF ڈیری گائیڈ۔ شیڈ بنانے کے بنیادی اصول۔ شیڈ سادہ، ہوادار اور جانوروں کے لیے آرام دہ ہو اور آپ کے لیے باکفایت ہو۔ شیڈ کا ڈیزائن ایسا ہو کہ آرام دہ ماحول میں جانوروں کو کھلا چھوڑا جائے، وہ 24 گھنٹے پانی پی سکیں اور خوراک لے سکیں۔ فارم پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے جانوروں کی رکھوالی اور انہیں خوراک ڈالنا آسان ہو۔ ایک اچھا شیڈ مزدوروں پر آپ کا انحصار محدود کر کے آپ کے لیے منافع کے مواقع بڑھا دیتا ہے۔ ایک اچھے ڈیری شیڈ کے بنیادی اصول۔ شیڈ ہوادار ہونا چاہیے۔ شیڈ مقامی موسم کے ضرورت کے مطابق ہو۔ سردیوں میں زیادہ سے زیادہ دھوپ اور گرمیوں میں زیادہ دیر تک سایہ شیڈ کے اندر ہو، اس لیے شیڈ کا رخ ہمیشہ شرقاً غرباً لمبائی کے رخ جگہ دستیاب ہو۔ ارد گرد اور اندرونی ماحول صاف ستھرا ہو۔ شیڈ کی صفائی اور مسلسل دیکھ بھال ہو سکے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب شیڈ کی تعمیر کی جائے تو ایسی جگہ انتخاب کریں جہاں مستقبل کی بڑھتی ہوئی ضرورت کے مطابق شیڈ کو توسیع دی جا سکے۔ جانور آسانی سے گھوم پھر سکیں۔ شیڈ بناتے ہوئے گرد و نواح میں اتنی جگہ ضرور رکھیں کہ جانور نقل و حرکت میں تنگی محسوس نہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈیری فارم کی جگہ کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ ڈیری فارم کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے آپ یہ یقین دہانی کر لیں کہ درختوں کی کٹائی نہ کرنی پڑے اور یہ آبادی کے درمیان میں نہ ہو۔ شیڈ کی جگہ ہمیشہ ارد گرد کی جگہ سے اونچی ہو تاکہ آسانی سے صفائی ہو سکے۔ تازہ اور صاف پانی کی فراہمی آسان ہو۔ گرمیوں میں ہوا کا مناسب گزر ہو۔ مارکیٹ تک رسائی آسان ہو، یعنی پختہ سڑک کے قریب ہو لیکن مین روڈ سے دور ہو تاکہ مویشی ماحول کی آلودگی، جراثیم اور ٹریفک کے شور سے محفوظ رہے۔ بجلی کی سپلائی آسان ہو۔ ضروری نہیں کہ ہم ڈیری فارم بہت زیادہ جدید اور مہنگا مٹیریل استعمال کرتے ہوئے بنائیں۔ ہم عام طور پر روایتی شیڈز میں استعمال ہونے والا مٹیریل کو بھی استعمال کر کے ایک اچھا اور سائنسی تقاضوں کے عین مطابق شیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ بتائے گئے ڈیری فارمنگ کے اصولوں سے ہم آہنگ ہو، یعنی سادہ، ہوادار اور جانوروں کے لیے آرام دہ ماحول فراہم ہو سکے۔ شیڈ کی اقسام۔ مینول یعنی تمام کام مزدور کریں۔ سیمی میکنائزڈ یعنی کچھ کام مزدوروں اور باقی مشینوں سے لیا جائے۔ مشینی میکنائزڈ یعنی تمام کام مشینوں کی مدد سے کیا جائے۔ شیڈ کا بنیادی ڈھانچہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اسے آسانی سے توڑ کر مینول سے سیمی میکنائزڈ اور میکنائزڈ کیا جا سکے۔ شیڈ تعمیر کرنے سے پہلے اہم باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تسلی کر لیں کہ شرقاً اور غرباً لمبائی کے روک جگہ دستیاب ہو اور ہر جانور کا درمیانی فاصلہ 4 فٹ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے پاس 50 بڑے جانور ہیں تو 100 فٹ لمبے شیڈ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ 25 جانوروں کے 2 برآمدے آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں برآمدوں کا درمیانی فاصلہ کم از کم 12 سے 14 فٹ رکھیں۔ یہ جگہ فارم میں کام کرنے والوں چارہ ڈالنے کے لیے وہاں ٹرالی یا بیل گاڑی کے گزرنے کے لیے بآسانی استعمال ہو سکے گی۔ دونوں اطراف پر برآمدوں میں جانور کے بآسانی کھڑا ہونے کے لیے کم از کم 8 سے 10 فٹ سایہ دار جگہ فراہم کریں۔ سایہ دار جگہ سے پیچھے آپ نے کم از کم 25 فٹ کھلی جگہ چھوڑنی ہے، یعنی دونوں برآمدوں کا درمیانی راستہ 10 سے 14 فٹ، اس کے بعد 10 فٹ دونوں طرف وہ برآمدہ جس میں جانور کھڑا ہو کر چارہ کھا سکے۔
اور اس سے پیچھے دونوں اطراف 25-25 فٹ کھلی جگہ دیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ شیڈ 3 چھتوں والا دکھائی دیتا ہے۔ جدید قسم کے شیڈز میں جانوروں کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ ماحول دینے کے لیے عام طور پر برآمدوں میں ریت سے بھرے بنکر بنائے جاتے ہیں تاکہ جانور ان میں بآسانی بیٹھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے دونوں برآمدوں کے اطراف کھلی جگہ سے پہلے مزید 15 فٹ جگہ پر شیڈ یا سایہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہ کم از کم ضرورت ہے، اس سے زیادہ سایہ دار کھلی جگہ جانور کو مزید آرام دہ ماحول دے گی اور شیڈ کی صفائی ستھرائی آسان ہوگی۔ درمیان والے برآمدے کی چھت کی اونچائی 16 سے 18 فٹ ہوتی ہے، جو عموماً سیدھی چھت ہوتی ہے، جبکہ جانور کے کھڑے ہونے والے برآمدوں کی چھت ڈھلوانی ہوتی ہے، جو ایک طرف سے 15 سے 16 فٹ اور دوسری طرف سے 13 سے 15 فٹ ہوتی ہے۔ سینڈ بنکرز کے برآمدے والی چھت بھی ڈھلوانی ہوتی ہے اور ایک سائڈ سے 11 سے 13 فٹ جبکہ دوسری سائڈ سے 9 سے 11 فٹ ہوتی ہے۔ اس طرح سے دور سے دیکھتے ہوئے یہ 5 چھتیں علیحدہ علیحدہ نظر آتی ہیں۔ درمیان والے راستے اور سائڈ والے برآمدے کی چھت کا درمیانی فاصلہ 1.5 سے 2 فٹ رکھا جاتا ہے تاکہ جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھے تو نمی کو ساتھ لے کر باہر نکل جائے۔ اس طرح کی چھت میں ہوا کا گزر آسان ہو جاتا ہے۔ بہتر صفائی کے لیے شیڈ کے فرش میں کم از کم 1% ڈھلوان ہونی چاہیے، یعنی ہر 100 فٹ لمبائی میں کم از کم 1 فٹ ڈھلوان ہو۔ ہر 25 جانوروں کے لیے شیڈ میں پانی کی کم از کم 1 کھرلی بنائیں تاکہ تازہ پانی ہمہ وقت میسر ہو۔ عام طور پر شیڈ کی تعمیر میں اینٹیں اور سریا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ لوہے کے پائپ کھڑے کر کے بھی شیڈ بنا سکتے ہیں۔ اس کی چھت کی تعمیر میں یوں تو تیار چھتیں، لوہے کی شیٹس، گارڈر اور سریا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سرکی اور بانس کے استعمال سے ہم اس کے خرچ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سرکی اور بانس والا طریقہ دیر پا نہیں، جس میں جراثیم اور کیڑے مکوڑوں، خاص طور پر چچڑوں کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری فارم میں ملکنگ ایریا، ٹوکے کا کمرہ، ونڈا اور بنیادی ادویات ذخیرہ کرنے کا سٹور، بچڑوں کے پنجرے اور ان کا شیڈ اور سبز چارے کو ذخیرہ کرنے کے لیے سائلج بنکر بنائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی بیمار جانوروں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ فارم پر نئے آنے والے جانوروں کو مشاہداتی مدت تک علیحدہ رکھنے، انہیں حفاظتی ٹیکہ جات اور ادویات دینے کے لیے الگ جگہ بنائیں تاکہ نئے آنے والے جانور اگر خدا نخواستہ بیمار ہوں تو یہ بیماری وہاں موجود دوسرے جانوروں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ ایسے بیرونی عوامل یا جراثیم جن سے فارم میں کسی بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہو، ان کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ فارم کے داخلی راستوں پر جراثیم کش محلول یا چونا ویل ڈپ اور فٹ ڈپ میں ڈال کر رکھیں تاکہ گاڑیوں کے ٹائر اور افراد اس سے گزر کر فارم تک پہنچیں۔ شیڈ کو ہوادار اور ٹھنڈا بنانے کے لیے کولنگ سسٹم لگائیں۔ فارم کی صفائی۔ فارم پر مناسب صفائی کا انتظام ہونا چاہیے۔ گوبر کو مسلسل صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ جانوروں کے رہنے کی جگہ صاف رہے۔ گوبر ذخیرہ کرنے کی جگہ مویشیوں سے مناسب فاصلے پر ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سے خطرناک گیسیں جیسے کہ ہائیڈروجن سلفائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور امونیا پیدا ہوتی ہیں، جو سانس کے ذریعے اندر داخل ہو سکتی ہیں اور آکسیجن کی کمی کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ گوبر ذخیرہ کرنے والی جگہ کو باڑ یا جنگلے کے اندر ہونا چاہیے۔ گوبر کے بہترین استعمال سے بجلی اور بایو گیس پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو گوبر کی تخمیر کے بعد اسے خشک کر کے زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مناسب شیڈ نہ صرف جانور کے لیے آرام کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ جانور کو ہر قسم کے دباؤ سے آزاد کرتا ہے۔ چنانچہ مویشی صحت مندانہ ماحول میں دودھ کی بہتر سے بہتر پیداوار دے کر آپ کے ڈیری بزنس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ مویشی سے ملے دودھ کی بہترین پیداوار، ایک مناسب شیڈ بہت مددگار۔